اگر واللہ یہ قرآن و سنت کے ماننے والے ہوتے نا، قرآن کی آیت پڑھ کر حدیث پڑھ کر یہ اس بات کو منوان قبول کر لیتے، میں کبھی بھی انہوں نے بزرگوں لمحہ نہ پاتا۔ ہم پیش کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آگے سے کہتے ہیں سن فریاد پیرا دیا پیرا میری فریاد سنی کن تھار کے ہو۔ وہ کہتے ہیں سلطان بہو تو عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارتے تھے۔ تو مجھے بتائیں اس کے بعد میرے پاس اور کیا چارہ ہے کہ میں ان کے بزرگوں کو ایکسپوز کروں ان کی پبلک کے سامنے کہ ان کو تم بزرگ مانے ہوئے ہو، انہوں نے تو اتنی بڑی گستاخیاں کی ہیں، اور جنہوں نے اتنی بڑی بڑی گستاخیاں کی تمہارے بزرگوں نے ان کتابوں کو چھاپا، اس کے حق میں مناظرے کیے۔ اب سمجھ لو کہ ان لوگوں نے قرآن و حدیث کوئی نہیں پڑھا ہوا تھا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل دین کیا ہے۔ اپنے بزرگوں سے یہ متنفر ہوں تو رسول اللہ کے ساتھ یہ جڑیں گے، یعنی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ یہ نعرہ ہم نے اس لیے بلند کیا ہے کیونکہ یہ بابے انہوں نے رسول اللہ کے دین کے مقابلے کے اوپر کھڑے کیے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بابے مارنا ہماری مجبوری تھی، شوق نہیں تھا، اے ربو ہی مارے گئے نے بچ۔ جو انہوں نے غداری کی تھی نا رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا انجام یہی ہونا تھا۔ اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں کرتا ہے، میں انہی میں سے نکلا ہوں۔ میرا پورا بلٹ اپ بریلوی مکتب میں ہوا ہے، 10 سال میں دعوت اسلامی میں بھی رہا، 31 ایئرز میری زندگی کے پہلے وہ اسی فرقے کے ساتھ گزرے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ، اہل حدیث کے ساتھ، اہل تشیع کو بھی اسٹڈی کیا، اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سارے کل حزب بما لدیہم فرحون ہے، سب نے اپنے اپنے حصے کی چیز پکڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر خوش ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنی عوام کو دھوکہ دیا ہوا ہے۔ پھر ہم نے اس پلیٹ فارم سے دعوت شروع کی، اور دیکھیں کتنی ایمانداری ہے۔ آج تک جب بھی کوئی فرقہ لانچ ہوا ہے نا تو وہ اپنی کتاب لکھ کے یہ کہتا ہے باقی سارے کافر ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ سارے جہنمی فرقے ہیں، ہم جنتی فرقہ ہیں، انہیں چندہ دینا حرام ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے۔ ہم نے فرقہ بھی لانچ نہیں کیا، ہم نے کہا نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں گے، چندے ان کو دیں گے، ہمارے بھائی ہیں، بھگوڑے ہو گئے جو مولا علی نے کہا تھا۔ خوارج ایک ایسی قوم ہے جس نے ہم سے بغاوت کر لی ہے، مسلمان ہی ٹریٹ کیا، حالانکہ مولا علی کے پاس دلائل موجود تھے خوارج کو کافر کہنے کے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے خوارج دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار میں سے دوسری طرف سے پار ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر خون کا بھی نشان نہ رہے، اس طرح دین سے پار ہو جائیں گے۔ لیکن مولا علی نے اس کی تعویل کی کہ اس سے مراد جو اجتماعی نظم ہے مسلمانوں کا اس سے الگ ہوں گے، ہے یہ ہمارے بھائی ہیں۔ مولا علی نے مال غنیمت میں بھی ان کو حصہ دیا، جو بیت المال میں سے وظیفہ تھا وہ بھی جاری رکھا۔ جب مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا تو پھر ان کو جنگ نہروان لڑنی پڑی خوارج کے خلاف، ادروائز مولا علی انہیں مسلمان ہی ٹریٹ کرتے رہے۔ اور یہ صرف مولا علی کا مسئلہ نہیں ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، سعد ابن ابی وقاص بھی خوارج کو فاسق شمار کرتے تھے، کافر نہیں کہتے تھے، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ خوارج بدترین مخلوق ہیں، یہ کافروں والی آیات مسلمانوں پہ لگاتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام کا ایمان تو اعلیٰ درجے کا تھا۔ لیکن وہی عبداللہ ابن عمر خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، سنن کبریٰ البیہقی میں آتا ہے، اور کہتے تھے نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں گے، ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے، اذان کا جواب بھی دیں گے، لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو یہ اپروچ تھی۔ ہم بھی مولا علی سے یہی سبق سیکھتے ہیں کہ ہم ان کو مسلمان ٹریٹ کرتے ہیں، اگرچہ ان کا ایٹیچیوڈ خوارج والا ہے۔ خوارج کا بھی قرآن جو ہے وہ حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا، صرف قرآن پڑھتے تھے، یہ بھی صرف زبان سے پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، حلق سے دل تک نہیں پہنچتا۔ کوئی قبر دیکھتے ہیں اس کے آگے جا کے جھک جاتے ہیں، ہر مرے ہوئے بابے کو یہ مدد کے لیے پکارتے ہیں، یعنی قرآن زبان پہ ہی رہتا ہے۔ فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، سلام پھیر کر ساتھ ہی جو مسجد کے ساتھ دربار ہے اس بابے سے بھی مدد مانگ کے آتے ہیں۔ تو تم نے کیا سیکھا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان لوگوں نے یہ خوارج والی حدیثیں میرے اوپر فٹ کی تھی، حالانکہ خود ان کے اوپر فٹ ہوتی تھی۔ یہ طریقہ واردات ہوتا ہے، شور مچائے شور۔ انہوں نے ایسا شور مچایا انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا واسطہ کس بندے کے ساتھ پڑا ہے۔ ہاں وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں۔ میں انہی میں سے نکلا ہوں، مجھے پتا ہے انہوں نے چک کتنے پاڑا ہے، ایسا چک پایا یقین کرو سارے دی چیخاں نکل رہی ہیں۔ اس ٹائم آپ کو کسی بھی مکتب فکر کے بڑے عالم کا کوئی دین کی خدمت والا کلپ نظر آ رہا ہے؟ سارے مجھے ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو میٹنگ کر کے میرے عقائد اور نظریات کے اوپر شرعی فتویٰ دینا چاہیے، اور ایک بڑا لانچ کر کے آپ کی خواہش کے اوپر میرے ساتھ علمی ڈسکشن کروانی چاہیے۔ میں نے تو اپنے نظریات ریکارڈ کروا دیے، دیکھیں جو مفتی یہاں سے گئے ہیں، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کبھی بھی ان باتوں کے جواب نہیں دیں گے۔ وہ جو کراچی کا مفتی آیا تھا وہ کہہ رہا تھا میں بورا لے کے آؤں، بورا آج تک نہیں کھلا۔
पिंडी का मुफ्ती कह रहा था आप सामने बैठाएं फिर देखें इंजीनियर साहब की नजर करम जब हम पे पड़ेगी तो कैसे इल्म के चश्मे रवा होंगे, सामने बैठ के जवाब दूंगा। मैंने कहा था चल यार तू अकेला भाग के जीत गया, अब तू अपने मेंबर पे जाके ना इन बातों के जवाब दे। वो जवाब इसलिए नहीं देते कि फंस जाएंगे। देवबंदी अगर अल मुहन्नद के अकीदों का दिफा करते हैं ना तो देवबंदी पब्लिक ने कहना है कि इन्हीं बुनियादों के ऊपर तो तुमने बरेलवियों को गुमराह कहा था, खुरा जो है चोर का हमारे घर निकल आया। और अगर बरेलवियों के उलमा दिफा करेंगे तो बरेलवियों की पब्लिक कहेगी हमने तो देवबंद और वहाबियों को गुस्ताखे रसूल इसी बुनियाद पे कहा था, ये सारे गुस्ताख हमारे घर में भी निकल आए। इंजीनियर तो फिर सही कहता है। ये वजह जवाब नहीं देते, 4-4, 5-5 घंटे बैठ के तकरीरें करेंगे, 10 मिनट में उन चीजों का जवाब दें। और जो जवाब देता है नीचे लोग जाके कमेंट्स करते हैं कि जनाब देखो इन लोगों का लेवल क्या है कि ये इस तरह की इबारतों का दिफा कर रहे हैं, और वो ट्रोलिंग से डरते हुए फिर बोलते ही नहीं है। उन्हें पता है कि अवाम जो है वो फिर हमें छोड़ जाएगी, और अल्लाह का शुक्र है इसके बगैर भी अवाम आपको छोड़ गई है। आप में से मुझे रियल टाइम बताएं कितने लोग हैं जो आज पहली दफा हमारी अकेडमी आए हैं। ये कैमरे में देख लें, मेजॉरिटी पहली दफा थी, अब आप नीचे कर लें। अब ये बताएं रियल टाइम कि आप में से कितने लोग हैं जो दावत हक कबूल करने से पहले बरेलवी देवबंदी अहले हदीस थे। तो ये वहां भी इधर आके बैठी हुई है, कैसे जी इंजीनियर साहब के खिलाफ इजमा हो गया। जी मेरे खिलाफ इजमा हुआ है तुम्हारे उलमा का जो एक दूसरे को मुसलमान भी नहीं समझते थे, और मेरे हक में इजमा हुआ है तुम्हारी अवाम का जो तुम्हें छोड़ गई है। मेरा नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं।